اب یہ پانچوں کے پانچوں لطائف کی تعلیم آ چکی، نبوت ختم ہو چکی، تو اب ذرا سوچئے کہ امام مہدی نے جو آنا ہے تو علم کا تو اختتام ہو چکا ہے، اب امام مہدی لائیں گے کیا؟ بیعت دو قسم کی ہے، بلکہ تین قسم کی بیعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، چونکہ آپ نبی ہیں اور نبی کا کام دین کو اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے، اور دین کا جو لا ہے، شریعہ، اس کو اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے، لہٰذا اس کے سارے کام عام لوگوں کی وجہ سے شریعت پر مبنی ہوتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور نبی سب کو بیعت جو فرمایا، جسمانی طور پر بیعت فرمایا، ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے، لیکن ایک بیعت وہ تھی جو روحانی بیعت کہلاتی ہے، جس میں قلب سے بیعت کرتا ہے، وہ روحانی بیعت ہوتی ہے، اور وہ بظاہر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے نہیں کی جاتی، وہ قلب کے ساتھ کر لیتا ہے۔ اور سب سے بڑی بیعت ہوتی ہے روح کی بیعت، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کی تھی۔ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام بھی کسی کو جسمانی اور شریعت والی بیعت نہیں فرمائی، نہ فرمائیں گے۔ سیدنا سرکار گوھر شاہی سے دو طرح کی بیعت ثابت ہیں، ایک تو قلب والی جو عام ہے، اور دوسری روح والی جو خال ہے، بہت کم ہے۔ تو ظاہری طور پر بیعت کسی کو نہیں فرمانا، کیونکہ آپ شریعت کا نفاذ نہیں کر رہے، آپ طریقت کو قائم کر رہے ہیں۔ رہ گئی بات جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام سے فیض یاب ہونا ان کے مقدر میں اللہ نے لکھا ہے، تو پھر گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ جو دنیا سے جا چکے ہیں، امام مہدی ان کی بھی روح کو بلوا کے نواز دیں گے۔ کیا سرکار کو ماننے والے سب ان کی نیاری تعلیم سے فیض یاب ہوں گے؟ سرکار کا ماننے والا ہے ہی وہی جو تعلیم سے فیض یاب ہوتا ہے۔ یہ جملہ ہی غلط ہے کہ کیا سرکار کے سارے ماننے والے ان کی نیاری تعلیم سے فیض یاب ہوں گے؟ جو فیض یاب ہوگا وہی تو ماننے والا ہوگا، اور جو تعلیم سے فیض یاب نہیں ہوگا وہ کیا ماننے والا؟ اور نیاری تعلیم کیا ہے؟ نیاری یہی تعلیم ہے نا، کہ نہ ہندو کو کوئی پریشانی، نہ سکھ کو کوئی پریشانی، نہ عیسائی کو، سب کے اوپر ایک ہی جو ہے وہ طریقے سے اللہ کی محبت، اللہ کا قرب عطا کیا جا رہا ہے۔ یہ نیاری تعلیم ہے۔ نیاری سے مراد یہ ہے کہ ایسا پہلے کبھی ہوا نہیں۔ اب جیسے آپ چھوٹی سی ایک بات سمجھیں، جو بھی اللہ کی طرف سے ذات آئے گی، اللہ اس کو کوئی نہ کوئی تعلیم دے کے بھیجے گا، یا نہیں؟ خالی ہاتھ آ کے کیا کرے گا وہ؟ اگر وہ خالی ہاتھ آئے گا تو کیا پڑھائے گا، کیا سکھائے گا؟ اب یہ پانچوں کے پانچوں لطائف کی تعلیم آ چکی، نبوت ختم ہو چکی، تو اب ذرا سوچئے کہ امام مہدی نے جو آنا ہے تو علم کا تو اختتام ہو چکا ہے، اب امام مہدی لائیں گے کیا؟ علم کا تو اختتام ہو چکا ہے، علم تو اپنی معراج کو پہنچ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، علم کا تو خاتمہ ہو گیا، اب علم کی بات تو نہیں ہے۔ اب آئیں گے امام مہدی، وہ بھی ساری انسانیت کے لیے، تو لائیں گے کیا؟ علم تو ختم ہو گیا، اب وہ لائیں گے عشق۔ سمجھا یہ جاتا ہے لوگوں میں کہ عشق بہت مشکل ہے، عشق میں لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، عشق میں یہ ہو جاتا ہے، عشق میں وہ ہو جاتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ عشق جو ہے، جن حضرات نے عشق کی تشریح کی ہے، انہوں نے عشق کی تشریح اس لیے کی ہے کہ وہ عشق میں مبتلا نہیں تھے، کیونکہ جو عشق میں مبتلا ہوتا ہے وہ تشریح کہاں کرتا ہے؟ جیسے کہ مولانا روم نے کہا کہ عشق آمد عقل آوارہ شد، when love arrives the intellect departs۔ اور بائبل میں بھی لکھا ہے you cannot love and be wise۔ اچھا بھائی، اب اگر عشق آ گیا، عقل نہیں رہی، تو اب تشریح جو صاحب عشق کی فرما رہے ہیں تو وہ کون ہیں؟ وہ جھوٹے مکار صوفی ہیں جنہوں نے عشق کی تشریح فرمائی ہے
کیونکہ جو عشق میں مبتلا ہے وہ عشق کی تشریح نہیں کرتا، اسے فرصت ہی نہیں ہے عشق سے۔ تو عشق نہ مشکل ہے نہ عشق آسان ہے، عشق عطا ہے۔ جب رب کسی کو اپنا عشق عطا کرتا ہے تو پھر کیا مشکل اور کیا آسان، یہ تو عطا ہے۔ تو سرکار گوہر شاہی عشق عطا کرنے کے لیے تشریف لائے۔ جیسے اب اگر یہ میگنیٹ ہے، لوہا اگر اس سے دور ہے تو خیر ہے، اب یہ جو میگنیٹ ہے تو اس کی ایک میگنیٹ فیلڈ بنے گی جس میں اس کے آئرن بارز جو ہے ایک فیلڈ بنا لیں گے۔ جس طرح ایک اب یہ جیسے بلب ہے، روشنی کہاں ہے؟ یہ بلب کے اندر ایک فلمنٹ جل رہا ہے اور اس کے جو الیکٹران، پروٹون، فوٹون ہیں وہ پھیل رہے ہیں۔ جہاں جہاں تک وہ پھیل رہے ہیں وہاں وہاں روشنی ہے، تو وہ اس کی روشنی کا دائرہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر یہ ایک میگنیٹ ہے تو اس کی ایک فیلڈ ہوگی اور میگنیٹ میں سے آئرن بارز نکل رہے ہوں گے۔ یہ آئرن بار جو ہے پلاسٹک کے کنگے میں بھی ہوتے ہیں، جب ہم بال یوں کرتے ہیں نا تو یہ آئرن بار جو ہے اس میں بھی بن جاتے ہیں۔ تو یہ آئرن بارز ہوں گے، تو اس فیلڈ کے اندر اگر لوہا آ گیا تو وہ کھینچ لے گا۔ اگر اس فیلڈ سے باہر ہے تو یہ انجان ہے، who cares؟ یہ ہمارے دائرے میں نہیں، اور جو اس کے دائرے میں آ گیا اس کو۔ اسی بنیاد پر امام مہدی سیدنا گوہر شاہی نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی نور کی چھوٹی سی کرن بھی ہوئی، امام مہدی نور کا گولا اس کو کھینچ لے گا۔ اچھا، اب لگے ہاتھوں قرب بھی سمجھ لیں، قرب کیا ہوتا ہے، ذرا توجہ سے سمجھیں۔ اب یہ رب ہے، اب کوئی اس سے ملنے گیا، دیدار کا مرحلہ آیا، یہ مقام محمود ہے، یہ مقام محمود، یہ رب ہے۔ جب کوئی اس سے ملنے گیا، مقام محمود پر کھڑا ہوا، تو رب اپنی ذات کو کھولتا ہے، اپنے وہ جو قلزوم ہیں ان کو کھولتا ہے۔ جب وہ اپنے قلزوم کو کھولتا ہے تو اس کے وجود سے ایک مقناطیسیت، جاذبیت نور والی وہ باہر نکلتی ہے اور ایک دائرہ بنا لیتی ہے، اور وہ جو مقام محمود پر کھڑا ہے وہ اس دائرے کے اندر آ جاتا ہے۔ رب یہی ہے، رب عالم احدیت میں ہے، بندہ مقام محمود عالم وحدت میں ہے، بیچ میں خط عدم ہے، دائرہ بڑھ کے اس کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں قاب قوسین، جو دائرہ بڑھتا ہے، اور اس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے اس دائرے میں شامل ہو جاتا ہے، زمین پر آنے کے بعد بھی اسی دائرے میں ہے۔ یہ ہے قرب، قرب الہی۔ مقرب کس کو کہیں گے؟ جو اس دائرے میں ہے۔ اہل گوہر جو کہلائے ہیں، اہل گوہر جو کہلائے، دائرہ گوہر میں آئے ہیں، دائرہ گوہر میں آئے، تیرے خود کے اپنے سراہے ہیں۔ تو یہ دائرہ ہے، یہ دائرے میں آ گئے۔ اب وہ دائرہ جو ہے اس میں آپ شامل ہو گئے۔ جب یہاں پر یہ خاص بات ہے، بہت سے ولیوں کو اس پر اعتراض ہے، لیکن یہ خاص بات ہے، جب تو دائرے میں آ گیا، اب اللہ کا فتویٰ یہ ہے کہ تو دائرے میں آنے کے بعد غیر اللہ نہیں رہا۔ دائرے میں آنے کے بعد یہ جو گوہرین صوفیز ہیں، یہ ان کا ایمان اور عقیدہ ہے۔ باقی اور بھی صوفی گزرے ہیں، مولانا روم جیسے، ان کا یہ گمان ہے کہ کوئی صفاتی نور کسی کے سینے میں آ گیا تو وہ بھی غیر اللہ نہیں ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں وہ بھی، لیکن یہ پریکٹیکل ہے، یہ پریکٹیکل ہے، نظریہ وحدت الشہود ہے۔
صرف وہ غیر اللہ نہیں ہے جو دائرے میں ہے، اور جو دائرے سے باہر ہے، بھلے روشن ضمیر ہو، بھلے موسیٰ ہو، کیا بولے؟ ہاں، جو دائرے میں ہے، جو دائرے میں ہے وہ حزب اللہ ہے، جو دائرے میں ہے وہ رب کی فیملی ہے۔ ایک فیملی تو محمد رسول اللہ کی ہے، ارے ایک اللہ کی بھی تو فیملی ہے، اللہ کا بھی تو کنبہ ہے۔ اللہ کے کنبے میں کون ہے؟ جو اس دائرے میں ہے۔ اس دائرے میں رہنا عشق ہے۔ اب جس سے اس دائرے کی شدت نور برداشت ہو جائے وہ محبوب، اور جو بار بار دائرے سے کچن کی طرح باہر جائے، ٹھنڈی ہوا لے کے آئے، وہ مجذوب۔ اور جس کے اندر اسپرچل اڈیپٹیبلٹی آ گئی کہ بھائی وہ دائرے میں آیا، جو جل جائیں گے خیر ہے، اب جتنی بھی گرمی ہو، جتنی بھی شدت ہو، خیر ہے، ہم یہیں کھڑے ہیں، جل کے خاکستر ہو جائیں گے، باہر نہیں جائیں گے، وہ محبوب ہو گئے۔ اللہ کے بارے میں جاننا ان کے لیے آسان ہے جو اس دائرے میں ہے۔ اب جو اس دائرے میں ہیں، قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ روزانہ نئی شان سے جلوہ گر ہوتا ہے، تو یہ روزانہ جو اس کی شان بدلتی ہے، اس سے واقف کون ہوگا؟ جو دائرے میں ہے، وہ لائیو کومنٹری کرے گا۔ جو دائرے میں ہے تو قرآن پڑھتا رہے، وہ رب کو پڑھ رہا ہے۔ You study the book and he studies God۔ تو کتاب پڑھ، وہ ذات کو ملاحظہ کر رہا ہے۔ کیا ہے یہ؟ اسٹڈی آف گاڈ، اسٹڈی آف گاڈز ٹیمپرامنٹ، اسٹڈی آف گاڈز کیریکٹرسٹکس۔ یہ دائرے میں لے جانے کی تعلیم ہے جو سرکار گوہر شاہی لائے ہیں۔ اس لیے تو فرمایا، کتاب پہ لکھا ہے کہ اگر تو حور و قصور اور جنت کا طلبگار ہے تو یہ تعلیم تیرے لیے نہیں ہے۔ یہ تعلیم سرکار نے فرمایا ان کے لیے ہے جو رب سے رب کا عشق اور دیدار چاہتے ہیں۔ یہ تعلیم سرکار کی ان کے لیے۔ اگر تجھے جنت اور حور و قصور کی تلاش ہے تو عبادت کر جا، یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تعلیم تو ان کے لیے ہے جو رب کا دیدار اور اس کا عشق چاہتے ہیں۔ Amra TV, the place to connect with God.